السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت میں وصل ہی اصل ہے۔ وصل کا معنی ہے بغیر رکے پڑھتے رہنا۔ چنانچہ علم الوقف کی جو مشہور کتاب المقصد ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ ایک سانس میں پورا قرآن کریم پڑھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے۔ اسی طرح امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مقدمہ میں، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ وَلَا حَرَامٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ سبب، کہ قرآن کریم میں نہ کوئی وقف واجب اور ضروری ہے اور نہ حرام ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی خارجی سبب ہو۔ اس تمہید کے بعد دو نہایت جامع اور مفید اصول سمجھ لیں، جس سے آپ حضرات کے بہت سارے اشکالات اور سوالات حل ہو جائیں گے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وصل ہجے تابع ہیں وصل کے۔ وصل میں جو حروف پڑھے جائیں گے، وصل میں جن حرفوں کی آوازیں آئیں گی، ہجوں میں انہی کے نام لیے جائیں گے۔ مثلا انا میں اگر آپ دیکھیں 3 حروف لکھے ہوئے، حمزہ نون الف، لیکن پڑھے جاتے ہیں صرف 2 حروف حمزہ اور نون، تو ہجے میں حمزہ زبر آ نون زبر نا، الف کا نام نہیں لیا جاتا، حالانکہ وہ الف مدہ بنتا ہے۔ اسی طرح فی السماوات میں فا ہے، یا ہے، الف ہے، یعنی حمزۃ الوصل کا حمزہ ہے، لام تعریف کا حمزہ ہے، پھر لام ہے، پھر سین ہے۔ 4-5 حروف ہے، لیکن جب ہم ہجے کرتے ہیں تو فی فا سین زیر فس پڑھتے ہیں، کیوں؟ وصل میں فی السماوات ہے۔ اسی طرح آپ میم بعد میں اقلاب کا جو قاعدہ ہے کہ میم نون با ہے، لیکن ہجے میں ہم پڑھتے ہیں میم میم زیر میم، کیونکہ پڑھنے میں میم بعد ہے، نون کا نام نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ نون ساکن کا جو ادغام تام ہوتا ہے بغیر غننے کے یا بالغنہ، چاہے وہ میم میں ادغام ہو، جیسے میم مقام، تو ہم ہجے کرتے ہیں میم میم زیر میم، نون کا نام نہیں لیتے۔ مر ربک یا مل لدنہ میں بھی میم را زیر مر یا میم لام زیر مل، نون کا نام نہیں لیتے، کیونکہ نون وصل میں پڑھنے میں نہیں آتا۔ لیکن اگر ادغام ناقص ہو، جیسے من یقولو، تو نون کا نام لیا جائے گا ہجے میں، چونکہ پڑھنے میں بھی نون کی آواز آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ من یقولو میں یا کے اندر جو غننے کی آواز ہے وہ یا کی نہیں ہے، وہ نون ہی کی ہے۔ جب نون کی آواز آ رہی ہے تو ہجے میں نون کا نام لیا جائے گا، لہٰذا من یقولو کے ہجے ہوں گے میم نون یا زیر مین۔ اور یہ صرف یہاں نہیں، تمام ادغام ناقصہ میں مدغم کا نام ہجوں میں لیا جائے گا۔ احط و بسط میں ہجے کا نام، ہجوں میں پہلے مدغم کا نام لیا جائے گا، یعنی طا کا نام بھی ہجے میں لیا جائے گا۔ الم نخلقکم میں دونوں طرح 2 وجہ ہیں، ادغام تام بھی ادغام ناقص بھی۔ اگر وہاں آپ ادغام تام کریں گے تو قاف کا نام ہجے میں نہیں لیں گے، لام کاف پیش لک، اور اگر ادغام ناقص کریں گے تو قاف کا نام ہجوں میں لیں گے۔ تمام ادغام ناقصہ میں مدغم کا نام ہجوں میں لیا جائے گا، اور ادغام تام میں مدغم کا نام ہجوں میں نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا اصول انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے۔